بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ معاملہ یہ ہے کہ اس پر راضی ہونا، پر خوش ہونا، اسے عیب کوئی نہ سمجھنا، بلکہ بسا اوقات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانے ڈھونڈنا ان کے لیے، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ جو آدمی اس کو برا سمجھ رہا ہے کسی وجہ سے اور پھر بھی وہ اس کے اندر شامل ہو، نہیں تو شامل نہیں۔ جی عام بات ہے، کوئی ہمارے کام آ گیا تو کہتا ہے کہ ابھی تو دعوت چاہیے، تو آگے والا جو ہے پتا نہیں کیا اس کو سلام کرنے کو دعوت، تو یہ بھی مان کھانے میں بھائی دیکھیے، اگر جی ہاں کام کیا دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے کوئی کام کراتا ہے، اس کا حق تھا، اور میں جو ہے جب اس کا کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں چلو پھر دعوت دو تم۔ دیکھیے، اگر وہ مجبوری کی حد تک نہ پہنچ جائے اور اس پر الحمدللہ اس پر اس وقت دباؤ تک نہ رہے کہ وہ انسان قرض لینے اور یہ اس پر مجبور ہو جائے، اگر اتنا دباؤ نہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اگرچہ اچھا پسندیدہ نہیں۔ لا یحل مال اخ مسلم الا بطیب نفس، او کما قال علیہ السلام، کسی بھی مسلمان کا مال اس وقت تک کسی کے حال ہے جبکہ وہ دل کی خوشی سے نہ دے رہا۔ تو یہ چیز بھی اگر یعنی اسے اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ وہ قرض لینے پر یا مجبور ہے، اب ادھر ادھر کرنے پڑتا ہے، بات یہ چیز غلط ہے، نہ چاہیے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ایک سوال جو ہے شبیہ کا میرا بھی جو ظالموں کے ساتھ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی، یہ جو ہے آپ جہنم کے ایندھن کے بارے میں ذکر کریں گے، اس میں آپ بولے سکتے ہیں تک بنا کے تک لایا گیا ہوا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے، آج کے جو کاریگر ہیں جو مجبوری کی حالت میں جو بنا رہے ہیں، سب کے میرے کوئی ساتھی ہے جو بڑی پرست ہے، لیکن وہ روزی روٹی کے جو ہے مقبرے بنا رہے ہو یا پھر مسجد کا جو گنبد کا جو درگاہ وغیرہ وہ بنا رہے، کیا وہ بھی اس کے نہیں، وہ اس میں نہیں ہے، لیکن اس کا عمل ناجائز، ظالموں کی مدد ہے، ان کا عمل ناجائز ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مزاروں کا گنبد بنانا اور مورتیاں تراشنا اور یہ چیزیں جائز نہیں، قطعاً نہیں۔ جی ایسی روزی حلال نہیں ہے۔ جی مومنین، جی گزرنے کے بعد جو ہے جایا جائے گا، واپس جنت میں جایا جائے گا، اس کا جو وقت ہے وہ وقت مینڈا جو کاٹا جائے گا، موت کی جو موت ایک بیٹے کی شکل میں، اس سے پہلے کا مرحلہ بظاہر یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، میلے کو ذبح کرنا، یہ اس کے بعد کا، اس لیے کہ اس وقت ہم نے اشارہ کیا تھا کہ بظاہر اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اس لیے کہ اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، نکلنا نہیں، اب جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہو گے، نکلنا نہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اور بارہ جب دن کا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں ریاکاری کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے، اور انسان کے ذہن میں جو ہوتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کروں کہ میری تعریف کی جائے، تو اپنے آپ کو سیف سائڈ پر کرنے کی کیوں نہ انفرادی طور پہ اپنے اعمال پہ توجہ دی جائے، کمزور ہے ہم، اور کہیں نہ کہیں سے میرے اخلاص میں اور میرے اس میں کمی آ رہی ہے، شیطان مجھے جکڑ رہا ہے، تو یہ صحیح ہوگا کہ میں یہ ایک دوسرے شیطانی چکر میں پھنس گئے۔
شیطان کے ایک چکر سے بچنے کے لیے آپ دوسرے شیطانی چکر میں پھنس گئے کہ باپ آپ اکیلے ہو جائیں, کسی سے کچھ نہیں. ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ ہے وہ مجاہدہ کا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو یہ جو ہوا, یہ خواہشات, بروز کی, ظہور کی, شہرت کی خواہشات ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں, ہمیں انہی سے لڑنا, ان کو ہمیں فوراً دور کر دینا. استغفر اللہ, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کہیں ہمارا تعریف ہو یا ہماری تعریف نہ ہو. اور اسی طریقے سے اصل کام جو ہم شروع کر رہے ہیں, کس لیے؟ اللہ کے لیے شروع کر رہے ہیں. اب درمیان میں اگر ایسی چیز آتی ہے اور ہم اس کو دفع کر دیتے ہیں تو اس پر مواخذہ ہے. اس پر مواخذہ کب ہے کہ اصلاً ہم وہ کام نہ کرتے, یا کرتے تو لیکن ہم وہی کرتے جہاں ہماری تھوڑی سی تعریف ہو, ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا, ہماری زیادہ خدمت, ہماری اہو بھگت کی جائے گی. تو گویا اصل کام میں ریا بھی شامل. اور پھر انسان کے جب دل میں آئے تو اسی کے اوپر انسان جم جائے, اس پر مواخذہ. لیکن اگر فوراً اصلاح کر لے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم وان اللہ لمع المحسنین, اور اس ڈر سے کہ ہاں ہمیں ہمارے اندر تاکہ یہ ریا نہ پیدا ہو, ہم یہ قابل ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیوں کر لیں. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اور ان چیزوں سے اس لیے منع فرمایا ہے نا کہ شیطان کا وہاں بہت بڑا دخل ہو جایا کرتا ہے. جی آن لائن سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ شیخ محترم یہ بتائیے کہ کسی شخص کے پاس مال نہیں اور مالی قوت نہیں ہے تو وہ صدقہ خیرات کر کے جہنم سے کیسے بچے, اور اسی طرح کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے اور کن لوگوں پر قربانی فرض ہے؟ بھائی دیکھیے, قربانی واجب ہے صاحب استطاعت کے اوپر. جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بقرعید کے موقع پر اپنے بچوں کے کھان خرچ کے بعد ایک بکرا ذبح کرنے کی استطاعت ہے, اس کے اوپر ہے. جو یہ کہا جاتا ہے قربانی صاحب نصاب پر ہے, تو نصاب کی کوئی شرط ہے حدیث قرآن میں موجود نہیں. وہ وجد ساعتاً فلیضحی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ نے زکوٰۃ را یہ نہیں اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ وہ ہے جو صاحب نصاب پر, بلکہ قربانی کے لیے آپ لوگوں میں قربانی کا جانور تقسیم کیا کرتے تھے. لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے آپ لوگوں کو مال نہیں, تم بھی زکوٰۃ دیا کرو. لیکن قربانی کرنے کے لیے آپ جانور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. تو کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ کرے. اور جہاں تک یہ ہے, دیکھیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ انسان کچھ تو اپنے ہاتھ سے کرے, کچھ تو کمائے, تاکہ اس سے اپنے بچوں کا بھی خرچہ چلائے اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے. سے صحابہ کرام تھے, اصحاب صفہ, جا کر کے جنگل سے لکڑیاں توڑ کر کے لایا کرتے تھے اور پھر کیا کرتے, اس کا صدقہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے, تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جہد المقل. جہد المقل, مقل جو نہیں پاتا ہے, بہت تھوڑا سا پاتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا ہے اس میں صدقہ کر دے رہا ہے. جی ممنوع ہے, علماء منع کرتے ہیں. اب اس کی اگر تعظیم ہو اور وہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ وہی وعید ہے جو تصویر کی ہے. اگر بطور زینت کے ہے تو وہ بھی چیز ناجائز, اس لیے کہ دیوار پہ لگنے کے بعد اس کا ایک مستقل وجود ہو جاتا ہے. جی اچھا کام کرے, وہ نہیں چاہتے کہ اس کا تعریف کرے, کوئی بات نہیں, وہ اپنے اخلاص کو باقی رکھے. ذالک عاجل بشر المؤمن, ذالک عاجل بشر المؤمن. ایک مومن کو جو خوشخبری ہے اس کا کچھ حصہ جلدی ہی مل جا رہا ہے الحمدللہ. جی آن لائن میں جو لوگ موجود ہیں اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں. الیکٹرانک مائک آپ کا آن ہے.
جی یہ جو صدقات جو ہے بتا رہے ہیں یہ صدقات پہلے سے نیت کر کے رکھنا پڑتا یا جو ہے صدقات کی جو رقم لوگ کرتے ہیں اس میں سے اگر کچھ دے رہے ہیں یہ کیا صدقات میں شامل ہوگا؟ اسی میں دوسرا سوال کیا یہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ہم نے آپ کا پہلا سوال کیا نہیں سمجھا، وہ کیا ہے؟ صدقات دیتے وقت نیت کر لینا پڑتا ہے یا زکات کی کچھ رقم رکھی ہے وہ صدقہ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کی نیت بطور زکوٰۃ دی جائے گی، بطور صدقہ کی نہیں دی جائے گی۔ البتہ صدقہ کے لیے ہے کہ جس وقت آپ دیں اس وقت نیت کریں، جس وقت آپ دیں اس وقت نیت کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور یہ نیت کر لے کہ میں چلو اس کو صدقہ سمجھ لے رہا ہوں، اس کو لوگنے کی زکوٰۃ میں نہیں کاؤنٹ ہوگا، عام صدقات میں وہ کاؤنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اگر ایک روٹین بنا لے تو روز آنا کچھ نہ کچھ تو اسے نکال کر کے اپنا رکھ دے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ، جتنا اس سے ہو سکتا ہے تو وہ اسے اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، خاص طور پر وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے لیے باعث ضرر نہیں بن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ، ہم صدقہ ڈیلی کرنے کے بجائے ہر مہینہ اس نیت سے کہ کوئی دے سکتے کیا؟ ڈیلی کے بجائے ماہانہ یعنی کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے، ماہانہ آپ متعین کر لیجئے، دیجئے۔ میں اس بنیاد پر کر رہا تھا کہ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، دوسرا کیا کہتا ہے آت ممسکا تلفا، اے اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو مزید عطا فرما، وزید عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے جو سمیٹ کر کے رہا ہے تیرے راستے میں خرچہ نہیں کرتا، بخالت کرا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور تو ہلاک اور برباد کر دے، تو تاکہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جائے۔ شیخ یہاں پر مالی صدقے کا بہت ذکر آیا ہے، تو کیا صدقہ صرف مال میں سے ہی ہے یا اس کی اور بھی کوئی دوسری شکلیں ہیں؟ دیکھیے اصل چیز مال ہے، البتہ یہ ہے کسی کے پاس مال نہیں ہے تو دوسری چیز ہے، جیسے کسی کی مدد کر دینا ہے کہ نہیں ہے، اس کا بدل تلاشتے ہوئے یہ کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ مال ہے۔ کسی کا سامان لے آ دینا وہی مدد کر دینا ہے۔ جی جی، کسی کو مال لے آ کر کے اپنے پیسے سے دے دینا تو وہ بھی جو ہے مال ہی تو ہے دینا۔ جناب فردوس سید صاحب کا ایک سوال سن لیں گے یہاں سے۔ جی جی آپ اپنی آواز میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 بولے ہیں، مجھے آپ کی نمبر مل سکتا ہے؟ یہ مل سکتا ہے، کیوں نہیں، دے دیں شیخ، ٹھیک ہے دے دیں گے آپ کو۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی شیخ نے کہا کہ نمبر دیا جائے گا، انشاءاللہ نمبر دیا جائے گا، یہاں لکھ کر بھیجیں کہ ہم۔ ایک اور بھائی کا سوال لکھا ہوا آیا ہے شیخ، جو کوئی دروازے پر آئے اس کو دینا ضروری ہے اگر وہ بالکل صحیح سلامت اور جوان شخص ہو؟ اسے آپ دیجیے اور نصیحت کیجیے، ہو سکتا ہے اس سمے کوئی مجبوری ہو آیا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو واپس نہ کرو ولو جاء علی فرس، اگر کہ وہ گھوڑے سوار ہو کر کیوں نہیں آ رہا ہے، آپ اسے دیجیے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ مانگنے کے لائق، اس کو آپ نصیحت کیجیے کہ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تم جاؤ کماؤ۔ جی دونوں چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کوئی دینی مجلس میں ایسا بیٹھنا یا افضل ہے اور نفل ذکر اذکار قرآن تلاوت نفل صلاح پڑھنا یہ افضل ہے؟ دیکھیے دینی مجلس میں بیٹھے جہاں علم کی بات ہو رہی ہو
تو وہ انسان کے لیے افضل ہے، اس لیے کہ یہاں پہ علم اور فرشتوں کی مجلس ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اکیلے بیٹھنے اور دعا کرنے کے لیے جو ہے اور بھی اوقات موجود ہے، اس میں بیٹھ سکتا ہے جا کر کے۔ جی دوسرا سوال ہے، جیسا ابھی سے اور کوئی بک سے پڑھا ہے، کوئی حدیث سنا ہے، تو وہ پورا میمورائز نہیں رہتے، وہ دیر سوچتا ہوں میرا کوئی فیملی والا کوئی اس طرح کوئی فرینڈ کو ہدایت کرنے کے لیے قرآن شیئر کریں، وہ حدیث پڑھنے کا ٹائم سے پورا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو بولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں کچھ ایسا نہیں ہوا تو بولا تو اس کے لیے جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس میں ایسے کرنے کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی 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 ہاں، یہ نہ کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ مفہوم اس کا یہ ہے انشاءاللہ کوئی نہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا دنوں میں کوئی دن ایسا ہے جس میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہو؟ صرف ہو سکتا ہے تو جمعہ کا دن ہو سکتا ہے اور کوئی دن نہیں، اور وہ بھی اہل علم نے مختلف فی ہے، اس لیے کہ وہ اتفاقی تھا، نہ یہ کہ آپ نے اس دن صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ بعد اہل علم نے کہا کہ حضرت ابوبکر کا جو واقعہ ہے اس کی بنیاد پر کہ جمعہ کے دن صدقہ کے لیے افضل ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے، صرف مہینہ رمضان کہا جا سکتا ہے کہ وہ افضل ہے۔ جی سوالات؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو اب کچھ لوگ جو ہے اپنے مذہب کو آگے کرنے کے لیے چاہتے ہوئے کہ جو ہے نہیں وہ دائمی جہنمی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو وقتی طور پر، اس لیے کہ اصل ان کا ایمان اللہ پر ہے، قرآن پر ہے، رسول پر ہے، لیکن ایک عصبیت کی وجہ سے شہوت جو انسان کے اندر ایک پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ غلطی کر رہے ہیں۔ جی بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ فن سیکھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ڈرائنگ کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں بہت سی غیر ذی روح چیزیں ہیں، ان کو ڈرائنگ کر کے بتائیں، اور اگر بدرجہ مجبوری کبھی ہو جائے، جیسے کسی باغ کا جو ہے اس نے نقشہ کھینچا، تو ایسا جانور بنائے جس کا سر وغیرہ آنکھ وغیرہ نہ دکھائی دیتی ہو، اور اگر وہ انسان مثال کے طور پر اسکول میں ہے اور بغیر اس کا کام نہیں چلتا ہے، تو وہ کوشش کرے کوئی دوسرا کام ڈھونڈنے کے لیے اور یہ کام چھوڑے، اس لیے کہ تصویر بنانا، یہ ڈرائنگ کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو شریعت میں سخت ممانعت ہے اس کی۔ اچھا بولے چلے جی۔ آپ جو بولے کہ اہل سنت جماعت جو ہے سب سے پہلے جو ہے ٹیمپرری جو ہے رہیں گے جی، اس میں سوال یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو توحید پرست نہیں ہے، جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں، الفاظ بھی بھائی ہے، دوسرے جو مختلف جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس میں آئیں گے۔ بھائی دیکھیے، ہم نے اسی وقت وضاحت کر دی تھی کہ ان کا شرک اکبر تک نہ پہنچ رہا ہو، وہ مسلمان جماعتیں جو شرک اکبر کے اندر مبتلا نہیں، جیسے شیعہ حضرات ہیں، یہ ہیں، بہت سے لوگ جو ہے ولیوں کی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو شرک اکبر تک نہ پہنچے ہوں، ان کے لیے یہ ہے وقتی طور پر، نہ یہ کہ جی میرے پاس بس ٹھیک ہے۔ اور حاضرین میں سے آخری سوال، ظلم کے
کیفیت ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اس علاقے سے جو بڑی عام ہے کہ بچیوں کو تعداد میں حصہ نہیں دیا جاتا اور معاشرے میں ایک بری عادت بن گئی ہے کہ بچیاں دعویٰ بھی نہیں دیتی. یہ ظلم بہت بڑی کیفیت اس سے کیسے. بالکل اس کو عام کرنا چاہیے, بچیوں کو بھی احساس دلانا تمہارا حق ہے انہیں, اور لوگوں میں یہ مولوی لوگ ذمہ داری ہے خطبوں میں ان کو بیان کریں کہ اللہ نے ان کا حق دیا ہے, ان کا حق مارا جا رہا ہے. اگر اس مسجد کے خطیب نے اس نے سب بیان کرنے لگے, مہینے میں ہفتے بلکہ سال میں ایک ہی دن بیان کرے, پھر بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا. بھائی دیکھیے, اگر بچیاں بغیر کسی دباؤ کے اگر چھوڑ دے رہی ہیں تو ان کا معاملہ ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک انسان 60 یا 70 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس نے کیا پڑھا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. تو آج ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کا مفہوم ہم کو بھی نہیں پتہ چلتا, تو کیا ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیے وہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں معاجم کے حوالے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے, اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی. اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا, وہ نماز پڑھتا ہے لیکن سجدہ صحیح نہیں کرتا, پورا نہیں کرتا. نہ اس میں یہ ہے کہ وہ کیا پڑھتا اس کو معلوم نہیں, یہ بات غلط ہے. ہاں اس میں یہ نہیں ہے حدیث میں, اس میں یہ ہے کہ اس کا سجدہ اور اس کا رکوع صحیح نہیں ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ اہل علم کا قول ہے کہ جی. تو اور اس میں جو ہے ٹھیک ہے انسان پڑھتا رہے, الحمدللہ پڑھ رہا, یہ تو معلوم ہے کہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے نا, یہ ضروری نہیں کہ اس کا معنی بھی انسان جانے, اور اگر معنی جانے دائرہ اس سے اور خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اچھی چیز ہے, لیکن اس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوگی اور ان کی نماز ناقص ہے, یہ بات غلط ہے. میوزیکل انسٹرومنٹس کہاں تک مطلب کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ یوز کر سکتے ہیں؟ ہمارے ریسٹورینٹ ہے, بتا رہے تھے کہ اس میں مطلب کسٹمر آ کے بیٹھتا ہے تو کسٹمرز کو کوئی میوزک جو ہے جائز نہیں ہے. دف وغیرہ یہ خاص مواقع پر ہے, یہ نہیں جہاں ہو وہاں شروع کر دیا جائے. عید کا ایک موقع ہو, شادی کا ہو, یہ نہیں کہ ہر جگہ شروع ہی ہے. ٹھیک ہے آپ کوئی پارٹی شادی کرنے والا آپ کے یہاں رہا, ٹھیک ہے دف آپ شروع کر دیجیے. یہ نہیں کہ ہاں برابر اس کو چلتا ہی رہے, یہ جائز نہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک اللہ فیکم. اسی پر آج کی اس مبارک مجلس کا اختتام عمل میں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا, اس کے شکر کے بعد جس نے توفیق بخشی فضیلت الشیخ مسعود الفیضی حفظہ اللہ کا بالخصوص کہ الحمدللہ ہم لوگ تھک رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, درمیان میں کیا کچھ کھا پی بھی رہے ہیں, لیکن الحمدللہ شیخ محترم برابر درس دینے میں لگے ہوئے ہیں. کئی گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں. اللہم لک الحمد. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو اور زیادہ صحت و طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم سے اور زیادہ ہم کو فائدہ پہنچاتا رہے. اور اسی طرح سے آپ تمام حاضرین کا جو یہاں یمبو دعویٰ سینٹر میں حاضر ہوئے ہیں اور جو لوگ آن لائن حاضر ہوئے ہیں, یقیناً ہمارے اخلاص و احتساب کے مطابق یہ بہت بڑی نیکی, بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اسے موقع بار بار ہمیں فراہم کرتا رہے. اور اگر کسی کا نام چھوٹا شکریہ میں, اور اگر کسی کا ذکر چھوٹا تو دل میں تو بہرحال سب کے لیے جگہ ہے نام کے بغیر بھی, اور سب کے لیے دعائے خیر ہے. اللہ تعالیٰ اسے موقع بار بار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.